غرباء 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 امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فکر کا بھی وزن کیا ہے۔ آج کتاب التوحید امام بخاری کی پڑھنے والے جانتے ہیں 5 فکر معاشرے میں موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، دہریوں کا عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہے لیکن انسان کے اندر ہے، اس لیے تو آدم کو سجدہ کروایا۔ اور یہی وہ موقف ہے جس موقف کو لوگوں نے اختیار کیا، اور اسی بات کو جس کو لوگ مولانا روم کہتے ہیں، مثنوی رومی میں یہی کچھ بیان ہوا ہے۔ تیسرا عقیدہ دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تو ہے لیکن اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ مدینے میں اتر آئے تھے، جس طرح کے دیوان فرید میں فرید نقل کرتا ہے۔ چوتھا عقیدہ دنیا میں موجود ہے کہ اللہ تو ہے لیکن انسان کی شکل میں ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کسی کا دل نہ توڑا کریں، دل میں اللہ رہتا ہے۔ اور یہی وہ بات شمائل امدادیہ میں بیان کرنے والے مہاجر مکی ہیں۔ ویسے ہم تو مہاجر مکی نہیں کہتے، مفرور مکی کہتے ہیں کہ مکے والے سے، دین سے جو بھاگا ہو وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ 5واں عقیدہ دنیا میں موجود ہے، جو چیز تمہیں نظر آتی ہے وہ اللہ ہی ہے۔ یہ ابن عربی کا عقیدہ تھا، اور آپ یہ شعر سن کے حیران ہوں گے، وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، جو کہا کرتا تھا کہ کتا اور خنزیر بھی ہمارا رب ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ کی جو ہے وہ روشنائی نظر آتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وزن کیا ہے، یہ سارے افکار باطل ہیں۔ اللہ ہے لیکن کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں قرآن و حدیث نے بیان نہیں کیا، اتنا بتایا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے، ای علا وارتفع۔ صحیح بخاری پڑھنے والے جانتے ہیں استوا کا ترجمہ ابو العالیہ نے جو لکھا ہے، امام بخاری نے علا وارتفع، جیسے اس کی شان کو لائق ہے وہ اس طرح بلند ہے، وہ مخلوق سے جدا ہے۔ صفات کے بارے میں امام بخاری نے فکر کو وزن دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کی صفات نہیں ہیں، جیسے معطلہ کہتے تھے کہ اللہ کی صفت مانیں گے تو یہ تو مخلوق کے مشابہ ہو جائیں گے، انہوں نے صفتوں کا انکار ہی کر دیا۔ کسی نے کہا صفات تو ہیں لیکن ویسے ہی ہیں جیسے انسانوں کی ہے، مشبہہ کا یہی عقیدہ تھا۔ کسی نے کہا نہیں صفات تو ہیں لیکن مرضی کی تعویل کریں گے، معولہ بن گئے۔ کسی نے کہا کہ ان صفات سے اپنے مقصد کی باتیں نکالو، الہاد کی بات ان سے نکلی۔ امام بخاری نے کہا یہ سارے نظریات غلط ہیں، اللہ کی صفات کامل ہیں لیکن ہیں اس طرح جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ چونٹی کا بھی پاؤں ہے، ہاتھی کا بھی پاؤں ہے، دونوں میں کوئی مماثلت نہیں، تو مخلوق اور خالق کی صفات کیسے کہ جیسی ہو سکتی ہیں؟ ایک ہی وقت میں ایک ہی پیٹ سے توأم جڑواں بچے نکلنے والوں کے اعضاء بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، عادات بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، تو خالق و مخلوق ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو بہت بڑا اور آخری پیغام دیا ہے اس کتاب میں کہ مسلمانوں اپنی محبت اور نفرت کا وزن کرو۔ نفرت صرف عصبیت کی بنیاد پر نہیں، تعصب اور دشمنی کی بنیاد پر نہیں، محبت حسن عقیدت کی بنیاد پر نہیں، دلائل کی روشنی میں اپنی محبت کو قائم کرو، دلائل کی روشنی میں کسی سے نفرت کرو۔ امام بخاری نے کیسے اس کا اظہار کیا؟ یہ نئے پڑھنے والوں سے میں ادباً گزارش کروں گا، جب بندہ نیا پڑھتا ہے نا تو اس کا کرنٹ بڑا تیز ہوتا ہے، بڑے فتوے لگاتا ہے، لیکن مزاج امام بخاری کا لے آؤ۔ صرف ایک باب کتاب الجمعہ کو کھول لو، احناف یہ کہتے ہیں
جمعہ وہاں ہوگا جہاں بازار ہو، عدالت ہو، شہر ہو۔ امام بخاری کا مزاج کیا ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، نہ انہوں نے کوئی برا بلا کہا، نہ انہوں نے وقت ضائع کیا، آرام سے ایک باب باندھا، باب الجمعۃ فی القرى والمدن۔ جمعہ شہر میں بھی ہو سکتا ہے، دیہات میں بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ روایت نقل کر دی، ان اول جمعۃ جمعت بعد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسہ من البحرین۔ سب سے پہلا جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد جواسہ بستی میں بحرین کے اندر جمعہ پڑھایا گیا۔ کوئی اختلاف پیدا ہوا؟ اپنے ممبر و محراب کو آلودہ مت کرو، اپنے منہج کو اگر منتقل کرنا چاہتے ہو یہ منہج اختیار کرو۔ باب باندھا، حدیث پیش کر دی اور خاموش ہو گئے۔ لڑائی نہیں، فساد نہیں، بدامنی نہیں، فتوے بازی نہیں، مثبت سوچ کو پیش کرو۔ مالکیہ نے کہہ دیا کہ ہر بندے پہ جمعہ فرض ہے۔ امام بخاری نے آرام سے ایک باب باندھ دیا، باب الرخصہ ان لم یحضر الجمعہ۔ رخصت ہے، جمعہ نہیں پڑھ سکتا، اور ساتھ حدیث کیا پیش کی، نہ بچے پہ جمعہ فرض ہے، نہ عورت پہ فرض ہے، نہ غلام پہ فرض ہے، نہ ہی بیمار اور مسافر پہ فرض ہے۔ اور عبداللہ بن عباس کی حدیث بھی لے آئے کہ جب بارش ہو جائے تو گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ جھگڑا نہیں کیا۔ شوافے کہنے لگے جب تک 40 لوگ مسجد میں نہ بیٹھے ہوں جمعہ ہی نہیں ہوتا۔ اور میں یہ قول کبھی کبھی پڑھ کے ہنستا ہوں، ہمارا تو آج کسی کا جمعہ نہیں ہوگا، 40 تو نہیں آتے پہلی اذان پہ، کیوں جی آتے ہیں جی؟ امام بخاری نے باب باندھا، باب اذا نفر الناس عن الامام فصلاة الامام ومن بقی جائزہ۔ اگر لوگ امام کو چھوڑ کے چلے جائیں تو جو بندے امام کے ساتھ ہوں گے جمعہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، اور صرف 12 صحابہ سامنے تھے، اللہ کے رسول نے جمعہ پڑھایا۔ اگر اللہ کے رسول کا جمعہ نعوذ باللہ اس پہ کسی کو شک ہے تو پھر ہی کوئی بات کرے، اگر وہ جمعہ ہو گیا ہے تو 40 سے کم لوگوں پہ بھی جمعہ ہو سکتا ہے۔ جھگڑا نہیں کیا۔ حنابلہ نے یہ کہا کہ جمعے کا وقت زوال سے پہلے ہے، امام بخاری نے جھگڑا نہیں کیا، باب باندھ دیا، باب وقت الجمعہ اذا زالت الشمس۔ جمعے کا وقت ہے جب سورج زائل ہو جائے۔ اس منہج کی حفاظت کرو، زندگی کے اندر ہمیشہ چین پاؤ گے اور معاشرے کے اندر بھی چین پیدا کرو گے۔ اور اگر آپ نے ان اصولوں کو چھوڑا تو یاد رکھنا یہ وائلنس آپ کی دعوت کو بھی برباد کرے گا اور آپ کے مشن کو بھی خراب کرے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کو یہ اصول سمجھا رہے ہیں۔ اب اتفاق سے امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب حکم المفقود فی اہلہ و مالہ۔ طاقت کا بھی وزن کیا، انسان کی طاقت تو محدود ہے نا۔ جس عورت کا خامن فوت ہو جائے تو احناف کہتے ہیں جب بندہ 120 سال کا ہو جائے، مثال کے طور پہ اس کی 20 سال کی شادی ہوئی تھی، گم ہو گیا، تو عورت 100 سال انتظار کرے، اس وقت 120 سال ہو جائیں گے اس کے خامن کے، تو پھر اس کو نکاح آگے کرنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے ہو سکتا ہے نا 120 سال کی عورت کی شادی۔ اور کیوں انہوں نے کہہ دیا؟ کہتے جی آیتیں تو صرف احکام کی 500 ہیں اور حدیثیں اگر جمع کرے تو 2000 بنتی ہیں، مسئلے ہمارے زیادہ ہیں اور ہمارے پاس دلائل تو 2500 ہیں سارے۔ اچھا پھر اس کی کیا دلیل ہے جو آپ نے 120 سال کی شرط لگائی ہے؟ کہتے ہیں لگتا ہے ایسے ہی ہے، دلیل کی بات مت پوچھا کرو، آپ نا کتاب پڑھ لو۔ جی کون سی کتاب ہے جو قرآن کے مقابلے میں آگے اور حدیث کے مقابلے میں؟ کہتے ہیں الحیلۃ الناجحہ للحلیلۃ العاجزہ۔
یہ آپ اشرف علی تھانوی کی کتاب پڑھ لو میرے بھائی، وہ تو کوئی عالم ہوگا، کوئی نیک شخص ہوگا، اللہ کے رسول کی کوئی بات بتاؤ۔ کہتے ہیں چلو ہم مالکیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ان سے پوچھا ہاں جی کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں 4 سال انتظار کر لے، اس کے بعد شادی کر لے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل نہیں پوچھتے ہوتے، بس بات مانتے ہوتے ہیں۔ امام بخاری نے یہ سارے جھگڑے سنے تھے، جھگڑا پھر بھی نہیں کیا، آرام سے باب باندھا، باب حکم المفقود فی اہلہ و مالی، اور ساتھ کیا پیش کیے؟ یزید مولا منبعث کی روایت لائے کہ اگر گری پڑی چیز مل جائے 1 سال تک اعلان کرو، اگر کوئی لینے آ جائے تو ٹھیک، وگرنہ اس شرط پہ استعمال کر سکتے ہو کہ جب بھی آئے گا میں اسے واپس کروں گا۔ اور پھر امام زہری کا فتویٰ نقل کیا، پھر عبداللہ بن مسعود کی روایت لائے کہ پہلی صف میں اگر کوئی جہاد کر رہا ہے گم ہو جائے تو 1 سال انتظار کیا جائے گا۔ لونڈی کا مالک گم ہو گیا، 1 سال کے بعد انہوں نے اس کی قیمت صدقہ کر دی۔ امام بخاری نے دلائل پیش کیے ہیں، جھگڑا نہیں کیا، اپنے اندر احترام، اپنے اندر نرمی، اپنے اندر وقار نہیں چھوڑا، کبھی بھی اپنی سطح کو نیچے نہیں لے کے آئے، سچا ثابت ہونے کے لیے بحث نہیں کیا کرتے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے ما ناظرت الا لتبیین الحق، میں نے آج تک مناظرہ کیا ہے تو حق کو ثابت کرنے کے لیے، اور جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو دلائل کو پیش کرتا ہے وہ میرے اوپر غلبہ پا لیتا ہے، میرے دل میں اس کی محبت آتی ہے، جو قرآن و حدیث کے دلائل کو توڑتا ہے میری آنکھوں سے اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ اور وہ کہا کرتے تھے جو اس لیے دلائل کو تروڑتا مروڑتا ہے کہ میں جیت جاؤں، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى خِسَّةِ عَقْلِهِ وَحُمْقِ، یہی کسی احمق کی دلیل ہوتی ہے اور اس کے بے وقوفانہ حرکت کی دلیل ہوتی ہے، اس کو قرآن و سنت کی بلندی پسند نہیں ہے، وہ اپنی شخصیت کو آگے لانا چاہتا ہے۔